بس جناب عالم ساڑی تے اتنی گزارش ہے اقبال کہنا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے کہنے مولانا کیا کرے ورلڈ بینک نے مانگا آئی ایم ایف امریکہ نے مانگا کدھر جائے اقبال کہنا ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور فلک نے کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے دسو دسی ربین میں ناراضگی دی وجہ کیا ہے اقبال کہنا اسی خطا سے عتاب قلوب ہے ہم پر اسی خطا سے عتاب قلوب ہے ہم پر کہ جانتے ہمارے سکندری کیا ہے کہ جانتے ہمارے سکندری کیا ہے بس جناب اتنی گزارشاں جتنے مرضی حالات کا ٹھنا جان جتنی مرضی لالچ آ جائے گلیاں سڑکاں نالیاں دیاں جناب اعلیٰ ٹھیکے دیاں لالچاں تے چمک اکھاں دے اندر دیتی جائے ایک چیز بابا جی رحمت اللہ علیہ دے کردار والی اکھاں دے سامنے جناب رکھنی ہے جدو حضور دے دین واسطے آواز دیتی جائے میدان ہر حال دے اندر آ کے دسنا ہے کہ توڑے تے داریاں میرے یار نین دے آقا دے بیمارانو بیمار اکھا کر گئے توڑے تے داریاں میرے یار نین دے آقا دے بیمارانو بیمار تاجدار ختم نبوت اور سونے
بھرپور نعرے کے اندر قائد ملت اسلامیہ جگر گوشہ امیر المجاہدین مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صاحبزادہ حافظ محمد صاحب حسین جزی صاحب لبیک ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب ہی نرن تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم کافی سارا وقت گزر چکا ہے اور آپ لوگ بھی منتظر بیٹھے ہیں باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں
اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل نہ ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ آج مبارکباد کے مستحق ہے ضلع گجرات کی پوری ٹیم اور خصوصاً سابقہ پی پی 32 اور موجودہ شاید 30 ہے پی پی، اس کے تمام ذمہ داران، کارکنان اور تمام حضور کے غلام۔ بس ہم نے تو چند مختصر باتیں کرنی ہیں حضور کی محبت کی، لیکن کرنی ہے بڑی ٹھوک بجا کے۔ نہیں میرے لگا سننے واسطے نہیں بیٹھے بھائی، ایسا حضور کی محبت کی گلا کرنی ہے اور بڑی ٹھوک بجا کے کرنی ہے، اور اسی جس کو سنیا نا وہ بھی بڑی ٹھوک بجا کے سنی ہوئی ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم جو غلام آفتابم ہمارا آفتاب گویم، نہ سی کالے ہوتے نہ کالی گلا کرتے ہیں، چمک جو ہے محبوب کے غلامت گلا بھی چمک دی ہوئی کرتے ہیں۔ اور سانو اس گل نہ غرض کوئی نہیں کہ جناب کوئی کتنے کی گل کر رہا ہے یا کسی نے کہا کہ کی گل کرنی، اور کسی نے آ کے کی کرنا یا کسی نے آ کے کی کرنا۔ سانو اتنا پتا کہ ساڈا بابا سانو دس کے کیا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ بس ہمیں پتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا بات کرنی ہے اور قوم کو کیا بات سنانی ہے، اور ہم نے وہ باتیں نہیں سنانی۔ اقبال کہتا ہے مستر کھوئیں گے ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت کری عالم نباتات۔ اقبال کہتا ہے جب فلسطین کے مسلمان کٹ رہے ہو اور یہاں پر کوئی بیٹھ کر کہہ رہا ہے ساڑھا گنجا آوے آوے کہ ساڑھا فلانا آوے آوے، ہمیں اقبال کہتا ہے لاکھ لعنت تیرے ہوتے تیرا گنجا نہ آوے، محمد عربی دا دین آوے، تاکہ فلسطین دے مرکز دے ہوتے حضور دے دین دا جھنڈا لہرائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اور ہم وہ تو نہیں ہیں کہ جناب فلسطین کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہو اور وہاں کی مائیں کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہو، اور ہم یہاں بیٹھ کر کہیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارا چور 50 روپے کے اسٹامپ سے بھاگا ہوا وہ واپس آ گیا ہے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے اور یہی سنا ہے، اور ہم تاریخ اچھے طریقے سے یہی جانتے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، اور تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آپ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ آج پاکستان کے اندر آپ کو جو فلسطین کی بات کرتا ہوا نظر آئے، صرف ایسے جھنڈی پکڑ کے ایسے ایسے نہیں، جو یہ بات کرتا ہوا نظر آئے، کیا آئے؟ تم نے یہ درار ٹینک، یہ خالد ٹینک، یہ غوری، یہ ہدف، یہ میزائل، یہ ہجائین، یہ 1 2 3 کس دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں؟ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کا منہ سیدھا کرو اسرائیل کی طرف، اور ہمیں بھی بلا لو، اور اگر تمہاری ٹانگیں کانپتی ہیں تو محمد عربی کے شیروں کو بلا لو، اور آ کر یہ کہو کہ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ لیکن آج سارے 57 اسلامی مردے، یہ ممالک نہیں ہیں، اسلامی مردے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین اسپتالوں پر جنگی جرائم کرتے ہوئے مسلمانوں کو کاٹ ڈالا ہے، اور جو بزدل اور ہجڑے کہتے تھے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، میں نے کہا نکلو باہر اور جا کر امن کا درس پا، اور امن کا درس تو اسرائیل کو کہ نہیں، یہودیت امن کا درس دیتی ہے۔ ہاں اگر یہودیت بم برسانے کا درس دیتی ہے تو اسلام سر جھکانے کا درس نہیں دیتا۔ اسلام تو کہتا ہے ستم کر رہا
دانشور بن کے اور جناب صحافت کے نمبردار اور جناب اپنے آپ کو محقق پروفیسر اور مدقق اور جناب مفتیان کہنے والے اور جناب لٹریچر فراہم کرنے والے، وہ صرف اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اسلام اخلاق سے پہلا ہے، تلوار سے نہیں پہلا. اور جو محمد عربی کے تلوار کی بات کرے وہ کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے. میں نے کہا اگر مسلمان جہاد کی بات کرے تو وہ دہشت گرد ہے، لیکن آج بتاؤ پوری دنیا میں کوئی اسرائیل کو دہشت گرد کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو مظلوم بچوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے. لیکن اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی نہ رستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر. اقبال کہتا ہے جس کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہو نا، اس کو کیا پتا ہو کہ میرے آقا و مولا سے تلوار اٹھا کر خود بدر میں کیسے تشریف لے کر گئے، احد میں کیسے تشریف لے کر گئے، خندق میں کیسے گئے، مرسی میں کیسے گئے، مسترق میں کیسے گئے، تبوک میں کیسے گئے. اقبال کہتا ہے جس کی گھر ٹانگیں کانپ رہی ہو اس کو کیا پتا ہو کہ امام حسین 72 لے کے کربلا کیسے گئے. یہ تو بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہم جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، آپ ہمیں مذاق اڑاتے تھے کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، ہم آپ کے لیے دیگے پکواتے ہیں، حلوے کے لیے آپ حلوہ کھائیں، اور جو آپ کو مراد اور آپ کو جو بجٹ اور جو اسلحے ہیں اور جو وردیاں ہیں وہ ہم غریبوں کو پہنائیں. ہم جاتے ہیں فلسطین اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نا امید نہ ہو، اور اقبال کے اس شعر کے مطابق کہ نا امید نہ ہو ان سے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. لیکن میرے پاس بھائی آپ تھکے بیٹھے ہیں تو میں سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، میں نے پھر جلسوں میں جانا ہے. میری بات سنو، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت کے لاکھوں سلام، اور نعرہ ہائے دلیروں سے بند مجھے. یہ یورپی مورخ ہے، ہیڈ لیم اس کا نام ہے. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی صلاح الدین ایوبی اسلحہ کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، ریزرو کے اعتبار سے، کسی بھی افرادی قوت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے کبھی بھی صلاح الدین ایوبی جناب عیسائیوں جرنیلوں کے آگے اور عیسائیوں فوجوں سے کبھی بھی طاقتور نہیں ہوا. اس نے کہا پھر تم شکست کیوں نہیں دے سکے؟ صلاح الدین ایوبی مصر سے نکلا اور جا فلسطین میں اسلام کا جھنڈا گاڑا، تم اسے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں سامنے آتی تو ہماری 25 صفیں ہوتی اور اس کی 5 صفیں ہوتی، بلکہ ہم مسلمان فوجیوں کو شہید کرتے، صلاح الدین ایوبی جناب فوج کی تیس اڑا دیتے، اس کی کئی صفیں ہٹا کے رکھ دیتے، ہمیں آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا. پھر اس نے کہا کہ تم اس پر فتح کیوں نہیں پا سکے؟ اس نے کہا صرف ایک وجہ ہے، مسلمانوں کے لشکر میں نعرہ تکبیر لگتا تھا، ان کے شہید ہوئے فوجی بھی دوبارہ تلواریں پکڑ کے لڑنا شروع کر دیتے تھے. ساؤنڈ نہیں چلانا بھائی، ان کی آواز سنی ہے لبیک کی. نعرے میں کشمیر فتح کروانا ہے، ہمیں اور کسی سے امید نہیں ہے. بس ساری امیدیں مان پڑ گئی ہیں. فلسطین کے مسئلے پہ تو بالکل مان پڑ گئی ہے، اور یہی نعرہ ہے. یہ جب آج سے 3-4 سال پہلے جب بابا جی نے یہ نعرہ لگایا تو انڈیا کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں نے میلاد شریف کی ریلی نکالی، اور نکالی بھی بریلی کے اندر. اور جب ریلی نکالی تو ریلی کے ساتھ مسلمان لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے تھے. ہندوؤں نے شکایت کر دی وہاں کی پولیس کو. انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو روکے، ان کا جلوس آگے نہیں آنے دے. انہوں نے کہا جی کیوں وہ اپنے نعرہ لگاتے ہوئے میلاد شریف کا جلوس لے کر جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا جی جلوس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں نا، اگر یہ ایسے نعرہ لگاتے ہوئے آگے چلے گئے تو آگے ہمارے مندر ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس نعرے سے ہمارے مندر گر جائیں گے۔ یہی نعرہ ہے جو مسلمان کے اندر رمق پیدا کرتا ہے ایمان کی، اور دنیا کی طاقتیں رکھنے والے اور یہ کہنے والے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور مسلمان دہشت گرد ہو گئے ہیں، اور جناب یہ ہو گیا ہے۔ آج کسی نے اٹھ کر کہا ہے کہ کوئی یہودی دہشت گرد ہو گیا ہے، کسی امریکی نے، کسی یہودی نے کہا ہے کہ یہودی دہشت گرد ہو گئے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد بے یقینے ہو کر خود تلوار اٹھا نہیں سکتے، خود محمد عربی کے دین کی بات کر نہیں سکتے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان احد میں ایسے کر کے تلوار بلند کی، ایسے اوپر ہاتھ میں تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آ گئے، حضور نے تلوار عطا نہیں کی، اتنی دیر میں ابو دجانہ سامنے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ کسی عورت، بچے اور مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے، یہ تلوار مجھے عطا کر دے۔ حضور نے تلوار عطا کر دی۔ حضرت ابو دجانہ ایسے مسلمانوں کی صفیں، ایسے حضور کے غلاموں کی صفیں، صحابہ کی صفیں لگی ہوئی، اور ایسے حضرت ابو دجانہ نکلے ایک جانب سے اور پوری صفوں کے آگے سامنے کافر کھڑے ہیں، ایسے پہلوانوں کی طرح ہاتھ کھول کر پہلوانہ چال چلنے لگے، کبھی دائیں سے بائیں، کبھی بائیں سے دائیں۔ جب جا رہے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا اور یہ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں کہ الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدنخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ کاج جو کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، اگلی صفوں میں کھڑے ہونا ہے، اور اگلی صف میں کھڑے ہو کر اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب حضور نے دیکھا کہ ابو دجانہ بڑی آکڑ کے ساتھ تکبرانہ چال چل رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اوئے کوئی بات کرو، اور رہی پاکستانی سیاستدانوں کی بات اور ان کی بات تو وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے، یہ سعودی مثل یہودی یہ بھی عذاب۔ ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب؟ ہم ان کے بارے میں کیا لکھیں جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کر اور پاکستان کے بقیوں لے کر لندن اپارٹمنٹس اور جناب سرے محل بنا کر آج سارے جناب داؤں گرنے کے باوجود بھیڑیا اس امید پر آیا ہے کہ مجھے نیا مال اور نیا گوشت قوم کا خون چوسنے کو ملے گا، اور پاکستان کی جناب قرارداد پاکستان جہاں پیش کی گئی مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کہاں سے شروع کروں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ آپ جناب قرض اتاروں ملک سواروں سے شروع کریں، آپ احمد قاسم کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں، آپ کارگل کے شہداء اور غازیوں کی پیٹھ میں چھڑا کھونپنے سے شروع کریں، آپ جناب ہوائی جہاز بھر کر سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں، آپ جناب عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کرنے سے شروع کریں، آپ 50 روپے کے نام سے علاج کے نام پر ملک سے لندن بھاگنے کی روزات شروع کریں، اور آفرین اخیر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر سرے محل اور لندن میں اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں؟ قوم کی زمین کا سودا کس نے کیا ہے؟ قوم کے بچوں کو 2 وقت فیڈر چھین کر اپنے عیاشیوں اور بدماشیوں کے سامان کس نے پیدا کیے ہیں؟ قوم کی عزتوں کو پامال کر کر غیروں کے ہاتھوں پر بیعت کس نے کی ہے؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو ہم تم کو بتاتے ہیں، اور یہ ہم تم کو بتا کر رہیں گے کہ ملک کے غدار تم ہو، کشمیر کے غدار تم ہو، کشمیر کے سوداگر تم ہو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم پیڑ بائی پاکستان ہیں، اور ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے، اور ہمارا
ہمارے بچوں کی تعلیم بھی پاکستان میں ہے, ہمارا مستقبل بھی پاکستان میں ہے, ہماری جائیدادیں بھی پاکستان میں ہے, اور کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں قوم کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا جو اپنی ماں کو کوریت کرا دے وہ قوم بھی اتنی سادی اور وہ کھڑی ہو کر کہے کہ یہ ہمارے لیے آیا ہے, اور نعرہ لگ رہا ہے یقین سے امید سے یقین تک. میں نے کہا امید سے یقین تک نہیں, پلیز سے لائن تک. امید سے یقین نہیں, پہلے تم پلیت تھے اب ساتھ لانتی بھی ہو. ابھی تو بہت ساری چیزوں کا حساب تم سے باقی ہے. یہ حساب لینا باقی ہے کہ ممتاز قادری کو پھانسی کس نے لگوایا. وہ کوئی اور ہے جو بھول گئے ہوں گے, مجھے یاد ہے ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ہاں ہم ساری باتیں جانتے ہیں, اور یہ تو بھی سوال باقی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاڈا کس نے مارا تھا, 7B اور 7C کس نے چینج کی تھی, اور جس وزیر کو زاہد حامد کو ہم نے استعفیٰ لیا اور حکومت سے باہر نکلوایا, اس کو جناب مسلم لیگ نون کا لیگل ایڈوائزر آج تک کس نے رکھا ہوا ہے. اور تم سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے, سانو سارا پتہ ہے کہ کتی چھوڑا نہ رلی ہوئی ہے. اسی سارا کچھ جان دیا, اور آج تک یہ مذاق اڑایا جاتا جناب مولویوں کی پتا میں. میں کہا بچوں تو مولوی دیکھے ہی نہیں, ہاں تو مولوی دیکھے نہیں ہیں, تو جانتا نہیں ہے. جے مولوی دیکھ رہی تو دیکھ امیر المجاہدین, جے مولوی دیکھ رہی تو حسرت مہانی نو دیکھ. ایک قوم دا لیڈر ہے یار, میں تو ہاسا آندا, اور کہنے سن جیل کہ انہوں آلو گوشت 5 قسم دے, نال ابلے چاول, نال انڈے, نال ٹکیاں, ہر شے آ رہی تے اندر بیٹھ کے روندا رہندا سی. یہ بھی قوم دا لیڈر, یہ بھی قوم دا لیڈر ہے. اور 50 روپے دے اسلام سے باہر نس گیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں آوے جی آوے ساڈا گنجا آوے, جڑا تواڈے واسطے جیل نہیں کر سکیا 4 دن. اور جناب لندن کھا کھا کے جناب KFC تے میکڈونلڈ تے رتیاں لال کھا کر کے ہن آ گیا میری قوم دا بڑا درد ہے. میں کہ جنوں ماں دا درد نہیں, ہن قوم دا درد ہے. قادیانیوں دا یار نہیں ہے, یہ مودی دا یار بھی ہے. ہاں یہ سارا اسی جانتے ہیں. اجے تو الیکشن ایک بار نکلیں گے تو کل لگے گی نا پتا. اور کیا سی نا کی بلا حضرت بلے شاہ نے کیا سی نا کہ گھر بہ کے چڑیاں مار دیں, ایک جلسہ کر کے منارے پاکستان نے سمجھیں پاکستان ساڑھے پیو دا ہو گیا. میں کہیں گے نہیں, پوری ریاستی مشینری لا کے قوم دیا بساں اور جناب ڈیزل چوری کر کے اور جناب ٹرانسپورٹروں تنگ کر کے پورے رستے بند کر کے پھر پورا ملک بلا کے کیا جلسہ کر. میں کہیں گے نہیں, جلسہ کر اتنے آگے آج بھی جلسہ ہو جانا لگ جائے گا پتا. اور جلسہ ہوئے 24 گھنٹے کے نوٹس سے, جب وہ جس کا دل کرے جتنے کرے ایسی آدھے ہیں. اور سارے نال سیاست کرنا آیا اور کھول کے کریں گے. اور بلے شاہ نے, حضرت بلے شاہ نے فرمایا نا, بابا بلے شاہ نے, بلے شاہ پتہ تد لگ سی جب چڑی آئی ہاتھ بازا. اینج نہیں لگے تے چڑیاں نہیں مارنیاں. یہ تو تینوں میدان اس پتہ لگے گا نا جدو اسی قوم کو دساں گے کہ اے چور اور نیا ختم نبوت ہیں, اور پرانے چور اور نوے بھیس پا کے اور جناب آجا لایا جا رہا جی قوم نو سی جناب ترقی دیں گے. میں کہا تیری 30 سالہ پرانی ترقی میں گجرات کے روڈوں پہ دیکھ کے آ رہے, 30 سالہ ترقی میں گجرات کے سٹرکچر نو دیکھ کے آ رہا. اور میں لاہور تو چلے آتے گجرات تک GT روڈ نو بھی دیکھ کے آیا, جناب سارا کچھ دیکھ کے آیا کہ اے تھوڑی 30 سالہ ترقی.
اور جناب اور کہنے جی کہاں ہیں لبیک والے؟ میں نے کہا جہاں سے بلاؤ گے تمہارے گھر کے دروازے پہ آ کے دستک دے کے بتائیں گے کہ یہاں ہے لبیک والے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ہمیں بات کرتے ہیں لبیک والے. میں نے کہا جن کی سیاست گٹیاں تو لے کے بوٹوں تک تے بوٹوں تو لے کے گٹیاں تک ہوئے. اور پنجابی سمجھتے ہو؟ اور پنجابی کہنے چھاج تو بولے پر اپرون کیوں بولے؟ اپرون سمجھتے ہو؟ اور چھاننا جن 100 سراف ہوئے چھاننی ہاں انہیں کہا چھاج تو بولے پر اپرون اور چھاننی کیوں بولے؟ جنہوں آپ 100 سراف ہیں جنہوں نے لیڈر 50 روپے کے نس کے گیا ہوئے اور گل کریں لبیک والے نظام تے لبیک والے جناب امیر المجاہدین 8 مہینے جیل کٹن تو بعد جا کے پوچھا میں کہ سنا بابا جی کی حال ہے؟ کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتا سرے کا اور قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا. اور قفص میں بھی رہا سفر شوق روا ہمارا اور پسے دیوار زندہ رہا جنوں جمع ہمارا. اور کہہ رہے مولوی میں کہا بچوں تو مولوی دیکھے نہیں تینوں انگریز نے سبق اور پڑھایا اور مولوی سن جنہاں 100 سالہ توڑا پیو جڑا اصل انگریز ہے نا توڑا جناب آقا جڑا اصل توڑا انگریز ہے انہوں 100 سال تھے لڑ کے انہوں نسان والے مولوی سن اور وہ کوئی اور نہیں سن. حضرت کوہانی سی 27 سال انگریزوں کی چکی جناب انگریزوں کی جیل کٹی اور انہوں نے مشقت لائی رکھا چکی پیسی اور چکی پیس کے بھی کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. اور ہمیں کہتے ہیں زور لایا ایسی بہت مشکلات آئی ہیں جماعتوں پر اور یہ ہوا لیڈر بھاگ گیا. میں نے کہا ایسے نہیں مشکلات آئی لبیک والوں پر. پرچے بھی کٹے تھانوں میں بھی گئے جیلوں میں بھی گئے گولیاں بھی کھائی شیل بھی کھائے ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسائی جناب تمام فورسز کو کھڑا کر کے سامنے سیدھی گولیاں بھی مارے گئے لاشیں اٹھائیں زخمی اٹھائے مظلوم اٹھائے سارا کچھ اٹھائے لیکن بار آ کے نہیں کیا کہ جناب میرا تو کوئی تعلق نہیں. ہوں جناب موسمی ٹٹوا طرح پھر باہر نکل رہے ہیں سر کٹ رہے ہیں ادھروں کدھر اسی جناب لوکی لیکی ہونے ہیں. میں کہا کھڑ جا الیکشن آنے تین دستے ہیں لیکی کہڑے ہونے اے جناب آ کے کہنا جناب ہم فلاں ہیں. میں کہے تو لبیک والے جڑے کہنے کڑی پا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی تھانے جا کے بھی دہشت گردی لوا کے بھی جیلیں جا کے بھی کال کوٹھیاں جا کے بھی قلعدم ہو کے بھی فور شیڈول لوا کے بھی جب بیڑا آیا تو پھٹے نے چاڑیاں بھی لبائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور بس اتنی بات ہے اور کوئی اور ہو گئے جنہوں نے کوئی اور رستے دکھانے ساڑھا کوئی مقصد نہیں. اسی آیا حضور کے دین واسطے اور نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. کوئی ایک دکھاؤ جناب ساڑھا روندہ ہوئے تے آلو گوشت ہون کے باوجود کوٹ لگ پاتے روندے رہ سن جو جناب سنتری جڑے انہیں تو کسے نو میں آگے پوچھتے ہیں حافظ صاحب تسی تو بالکل کر لے ہو انہوں کو تک 4 مشکتی تے جناب اجازم والا پروٹوکول تے ایک راس لگی ہوئی ایسی لگی ہوئے. میں کہا چلیا وہ آئے سن مجبوری نال وہ آئے چوری کر کے ایسی آئے محمد عربی دے نیاد ہے. بس اتنی بات ہے ساڑھا انہوں نے جوڑی کوئی نہیں اور ساڑھا مقابلہ تھا یہودیاں نالے ساڑھا مقابلہ تھا کافرہ نالے ساڑھا مقابلہ تھا گستاخہ نالے. اے تراہ دیا کوڑ کلیاں اے تا انہوں نے جناب سر خرید غلامن کدی وزارت عظمہ دے نام دے مقدن کدی جناب صدارت دے نام دے مقدن کدی مشاورت دے نام دے مقدن کدی سٹیل مل دے نام دے مقدن کدی جناب عالمی بینک کی جناب زکاة اور IMF نے کچھ ڈالر دے بس مقدن اور اے محمد عربی دے غلام بیٹھے ہوئے اے جناب اور جدو آگے کہنے کہ جناب عمران خان دے دورش انہیں جناب وزیر پیسے کی گڑیاں بھر کے آئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے ہم بڑے افسوس سے جا رہے ہیں واپس آپ ہمیں نا امید بھیج رہے ہیں. میں نے کہا
جا کے اپنے وزیر اعظم کو کہہ دینا نا امید نہ ہو تمہارے پاکستان میں تمہاری حکومت کے نیچے آج بھی محمد عربی کے وہ غلام پہ رہتے ہیں جن کو کائنات کی کوئی قیمت خرید نہیں سکتی. اس بیچارے ناکارگی کے لیے اسی تو انہوں کہنے سا بندے دا پتر بڑھ اور کہنے سی شاید میں خدا ہوں. اسی انہوں کہنے سا جا کے کھا فانی ہے باب طلب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. صدر ہو وزیر اعظم ہو کہ گورنر ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اسی کہنے سے ہے حکومت 4 دنوں دی آن جان والی چیز دے اور تھوڑا جل کے کھا اور سمجھتے ہیں کہ نہیں گولیاں نال چھلن نال جناب ظلم کر کے برداشت کر کے جناب ظلم و ستم کر کے مٹا لے جاؤں گے. نہیں سلام اس پر کہ جس کے نام لے ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے. میری تقریر ختم. آج سارے اوپر کرو آج سارے سارے اول سے آخر تک سارے آگ اوپر کرو. میں نے ادھر آ کے لگوانا ہے نعرہ بغیر سپیکر کے لگانا ہے بس میری تقریر ختم. سارے ہاتھ بلند کرو بھائی بزرگ بھی بچے بھی سارے ہاتھ بلند کرو. ہمارا جینا بھی لبیک کے لیے ہمارا مرنا بھی لبیک کے لیے ہمارا جان بھی لبیک کے لیے ہمارا مال بھی لبیک کے لیے اور ہمارا ووٹ بھی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ